کو سمجھایا ہے کہ یہ متبرک نہیں ہے۔ ذات انوات والی حدیث کے صحابہ نے نئے مسلمانوں نے کہا تھا کہ یہ مشرکین کا جیسا ذات انوات ہے، متبرک درخت، اس پر ہتھیار لٹکاتے ہیں، تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایسا ذات انوات بنا دے۔ اللہ کے رسول غصہ ہو گئے، کہا اللہ اکبر، ان والذی نفسی بیدی، اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہ بات کہی ہے جو موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جس طریقے سے ان کے معبود ہیں۔ اس جملے سے پہلے آپ نے کہا کہ یہی سنتیں ہیں، نقش قدم ہیں، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں، تم نے ویسی ہی بات کہی ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ذات انوات بنا دیجئے یہ ایسے ہے جیسے معبود بنا دیجئے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اور کن لوگوں نے کہا تھا؟ نئے مسلمان صحابہ نے، وہ جو نئے ابو باقر لیثی کے، ہم نئے مسلمان تھے، توبہ کی انہوں نے فوراً۔ ہاں، پرانے صحابہ نے یہ بات نہیں کہی تھی، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سمجھائی کہ یہ کہنا معبود بنانے جیسا ہے، تو جو چیز متبرک مقدس نہیں ہے ان کو ہم نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہیں سمجھا ہے، جھوٹ بولتا ہے جب وہ یہ کہہ رہا ہے۔ جو لوگ قبر کو پوج رہے ہیں، شخصیات سے مانگ رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بزرگان دین کو، شخصیات کو پکارتے ہیں مشکلات میں، کسی غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ نواز، غوث اور اس طرح کے القاب سے نوازتے ہیں، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہیں مانتے۔ غوث حضرت عبد القادر جیلانی کو کہہ کہ ان سے مدد مانگ رہا ہے، ہاں، تو وہ ایاک نستعین کہاں کہہ رہا ہے کہ صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی مدد مانگ رہا ہے۔ سمجھیں ہمارے وہ بھائی، اور ہم جو سمجھ رہے ہیں ان تک سمجھائیں۔ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، تمام انبیاء اسی تعلیم کے لیے آئے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں اللہ کی عبادت اور بندگی کا اظہار ہے بندے کی طرف سے۔ آخری جملہ جب شروع ہوتا ہے، آخری جملے سورہ فاتحہ کے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ بہت سی تقریروں میں ابھی اس دوران میں نے بیان کیا، آج کل بہت سارے مسلک پائے جاتے ہیں، فکر پائی جاتی ہے، کوئی کسی شخصیت سے، کوئی فلاں ڈاکٹر سے، کوئی فلاں جو ہے انجینئر سے متاثر ہے ہمارے نوجوانوں میں، کوئی اخوانیت اختیار کر رہا ہے، کوئی حزب التحریر سے جڑ جاتا ہے، کوئی جماعت اسلامی سے جڑ جاتا ہے، کوئی فلاں جماعت سے، مجھ کو نام لینا پڑ رہا ہے مجبوراً۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ نوجوان مرد اور خواتین، کسی پر میں طنز نہیں کر رہا ہوں، غور کیجئے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں اکثر کہتا ہوں کہ 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، ایک نجات پائے گا۔ تو کیا یہ غیر ضروری بات ہے؟ اس کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ غیر ضروری تھا تو رسول نے بیان کیوں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ اختلافی بات آپ نے بیان کی؟ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے حجت پوری کر دی، بتا دیا کہ سارے راستے، دوسرے مسلک جو صراط مستقیم سے ہٹے ہیں، قرآن و سنت کے راستے سے ہٹ جائیں گے، وہ سب جہنم کی طرف جائیں گے، چاہے ہمیشہ جہنم میں رکھیں یا عارضی طور پہ، ہے جہنم کے راستے، یہ طے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہم کو سکھاتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں ہر وقت کہ ہم کو سیدھے راستہ دکھا، ہدایت دے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے اس کی تفسیر میں 2 کہی ہے، میں نے کئی جگہ بیان کیا، آپ اس کو یاد رکھیے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں 2 معنی ہے، اہدنا الی الصراط المستقیم، اہدنا فی الصراط المستقیم۔ پہلے جملے کا معنی ہوگا کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت اور نہ جانے کون کون سے مذہب ہیں، ان مذاہب میں اے اللہ مجھے اس راستہ، وہ راستہ اور وہ مذہب دکھا، صحیح بتا، اس پر چلنے کی توفیق دے جو سچا مذہب ہے، دین اسلام۔ اور فی الصراط کا مطلب ہوگا کہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام میں بہت سے فرقے ہیں، منہج ہیں، یہاں رافضیت ہے، جہمیت ہے، اشعریت ہے، ماتوریدیت ہے، صوفیت ہے، فلانیت اور ڈھماکیت ہے، مختلف نسبتیں ہیں، بہت سے مسلک ہیں، اور یہاں لوگ اس سے بچنے کے لیے کہہ دیتے سارے راستے صحیح۔ جی نہیں، یہ صراط مستقیم جو ہے نا، جو جس کی دعا مانگنے کی تعلیم دی اللہ نے ہم کو اور آپ کو، یہ ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ انعام میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ صراط مستقیم سے جہاں ہٹے تو آپ اپنے آپ کو کتنی بھی تسلی دے کہ سارے دھرم اچھے، سارے مسلک سچے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دوسرے راستوں پہ چلو گے تو اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھائی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس میں منہج کی تعلیم ہے۔ ہاں، کیسے منہج کی تعلیم ہے؟ ہاں،
منہج کی تعلیم اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اختصار یہاں کئی نقطے ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، سیدھا راستہ قرآن اور حدیث۔ یہ جو جس کا جشن ہم منا رہے ہیں رمضان المبارک کی شکل میں، اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا، مبارک مہینہ قرآن کی وجہ سے، اس کی اہمیت کو جانیں تو قرآن اور حدیث کو سیکھے سمجھیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ سب لوگ کرتے ہیں جتنے مسلک کے لوگ ہیں، تو ہم کو قرآن و حدیث کیسے ماننا ہے؟ آگے اگلا جملہ سے سورہ فاتحہ میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کون ہے؟ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار کو اللہ نے انعام یافتہ کہا۔ جو ان کے راستے پر چلے گا تو وہ بہترین، وہ جنت میں ان کا رفیق ہوگا۔ اب صدیقین، انبیاء میں سارے انبیاء کا طریقہ ایک ہی ہے، تو ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بغیر تحریف کے صاف شفاف شکل میں موجود ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا یہ ہے صراط مستقیم۔ اور کیسے ماننا؟ صدیقین اور شہداء اور صالحین، ان میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ علامہ شنقیطی اور بعض علماء نے اس آیت سے نقل کیا کہ انعمت علیہم میں صدیقین شامل ہیں، اور صدیق میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی بیٹی عائشہ شامل ہے۔ جو صدیق اکبر کو برا بھلا کہتا ہے روافظ، شیعہ، ان کو گالی دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، تو وہ اس قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، ہاں، ان کا منہج بگڑا ہوا ہے۔ تو صدیقین میں تو صحابہ کا طریقہ، اس لیے اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، اہل الحسر، سلفی کا یہ مسلک اور منہج ہے کہ قرآن و حدیث کو ماننا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ جیسے صحابہ نے مانا۔ یہ شرط ضروری ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں لگائی ہے۔ کچھ لوگ آج کل نئے نئے عقل والے پیدا ہوتے ہیں، ارے قرآن کافی ہے نا، حدیث کی کیا ضرورت؟ پھر کچھ لوگ بولتے ہیں قرآن حدیث کافی ہے نا، صحابہ کی سمجھ کی کیا ضرورت؟ یہ ہم نے نہیں کہا، قرآن حدیث کہہ رہے ہیں۔ اس پابندی کو ہٹا دیا جائے تو قرآن حدیث سے جو چاہتا ہے اپنے طور سے کچھ بھی مطلب نکال لیتا ہے۔ صوفیہ نے تو یہاں تک کہا کہ قرآن شرک سکھاتا ہے، ہاں، قرآن شرک سکھاتا ہے۔ توحید ہمارے مشائخ کی تعلیم میں ہے۔ ابن عربی نے قرآن کے سارے معانی کو پلٹ دیا، انبیاء کو غلط بتایا، کہا کہ فرعون سچا صحیح تھا، موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں رہے تھے فرعون کی بات کو۔ یہ دیکھیے قرآن کو اپنے طور سے سمجھنے اور سمجھانے والے کی کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن جو کتاب ہدایت ہے اس کو کتاب ضلالت بنا دیا۔ جو توحید کی تعلیم دیتی ہے، یہ صوفیوں نے، جو آج مسلمانوں میں بہت عام ہے ان کی دعوت، اس کو وحدت الوجود کی تعلیم کا منبع بنا دیا، جو سب سے بڑا شرک اور کفر ہے۔ 1 منٹ باقی ہے میرے ٹائم کے ختم ہونے میں، بہت کچھ عنوان باقی تھا، تو بہرحال آپ غور کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم قرآن حدیث، صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، نبی اور صحابہ کا طریقہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا، نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہے، تو وہی انعمت علیہم کا طریقہ ہے، یہ منہج اور طریقہ ہے۔ یہ بہت اہم تعلیم ہے، اور آج کے ماحول میں غیر مسلموں کی طرف سے، مسلمانوں میں جو منافقین ہیں ان کی طرف سے مسلمانوں کے صحیح عقیدے اور منہج کو بگاڑنے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے، ہماری خواتین کو دین سے بھٹکانے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ خبریں پڑھتے ہیں، بے غیرتی سے ہم آج بے بس ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مسلمان لڑکیاں، ہاں، یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہاں خواتین جو ہے مسجد آ رہی ہیں، دروس میں شریک ہو رہی ہیں۔ یہ دین سے جوڑے رکھنے کا ایک طریقہ سلیقہ اسلام نے بتایا تھا، جہاں نہیں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، اپنا دین بدل رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی تربیت کا کس قدر فقدان ہو گیا ہے۔ ہمارے نوجوان گلیمر کے چکر میں جو ہے کفر اور شرک کی وادیوں میں جا رہے ہیں، قرآن حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق، سنتوں کا مذاق، برقعے کا مذاق۔ ایک مسلم جج نے آپ کے یہاں فیصلہ دیا حجاب کے خلاف میں، اس کو استعمال کیا گیا کیونکہ وہ دین نہیں جانتی، منہج نہیں جانتی، اس کے بارے میں اس کو سنجیدہ نہیں ہے، اس کی اسلامی تربیت نہیں ہوئی، کتنی بڑی ڈگری حاصل کو جاہل ہے، دین اور آخرت کو نہیں جانتی۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ایسا فیصلہ نہیں سناتی۔ کوئی کچھ بھی کہے، میں یہ پورے وثوق سے اللہ کے گھر میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر ان چیزوں کو جانے گا تو اس کے اندر دینی غیرت ہوگی۔ آپ ان حالات کو دیکھ کر کہ ایک مسلمان ایسا فیصلہ سنا رہا ہے، ایک مسلمان غیر سے شادی کر رہی ہے، ایک مسلمان جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرتا ہے، کوئی 4 شادی پر سوال اٹھاتا ہے، کوئی داڑھی پر سوال اٹھاتا ہے، کوئی کسی اور چیز پر اٹھاتا ہے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ منہج غلط ہے۔
تو اہدنا الصراط المستقیم کی کتنی سخت ضرورت ہے. ہمارے کچھ نوجوان خلافت کی، جہاد کی اور ایسی ابھی ہمارے کچھ بھائی آئے ہیں، ان سے بات کر رہا تھا میں، تو میں نے بتایا کہ آج کل بہت سارے نوجوان ایسی بحثیں کرتے ہیں جس سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے. کچھ خطابات میں نے بیان کیا، میں نے کل مثال دی تھی کہ اگر میں مالدار نہیں ہوں تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، مجھ پر فرض ہی نہیں بھی تھی. تو اب آپ اور ہم اگر طاقت نہیں رکھتے تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے خلافت قائم کیوں نہیں کی، اسلامی حکومت قائم نہیں کی، کیوں نہیں کی، جہاد کیوں نہیں کیا. یہ ہمارے نوجوانوں کو اس چکر میں لگایا ہے اور دوسری قومیں ان کو استعمال کر رہی ہے. جذباتی جوشیلا پن بنا کے کچھ فرنٹ، کچھ تنظیمیں بنائی گئی ہیں، ان کو غیر مسلم استعمال کر رہے ہیں. ہاں، وہ ابھی میری یہ بات سن کے شاید مجھ سے ناراض ہوں، لیکن غور کریں، وہ ہمارے بھائی ہیں، غور کریں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اسلام کی دوستی کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچانے والا کام ان سے کروایا جاتا ہے. اچھے اور سچے لوگوں کا مخالف بنا دیا گیا اور ان لوگوں سے کبھی اسلام اور اہل اسلام کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ غور کیجئے. تو یہ جو جذباتی جوشیلے نوجوان ہیں نا، ان کو بہت ضرورت ہے اس تعلیم کی، صحیح منہج ان کو سکھایا جائے، دکھایا جائے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں صحیح منہج کو اختیار کرنے کی دعا ہے. ہاں، وہ شیخ نے یہاں فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ ہدایت کی جتنی قسمیں ہیں سب کی ضرورت ہے. اب ہدایت کی 3 معنی ہیں، ہر ایک کو دلیل سے پیش کیا، میں صرف معنی ذکر کر رہا ہوں کہ ارشاد، رہنمائی. انک لا تہدی الی صراط مستقیم، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. دوسرے، ہدایت کا معنی ہوتا ہے توفیق. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انک لا تہدی من احببت، اے رسول آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. راستہ تو آپ بتا رہے تھے لیکن ہدایت نہیں دے سکتے کا مطلب توفیق نہیں دے سکتے. اپنے چچا ابو طالب کو آخر وقت تک کہا کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھا. یہ وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں اللہ کے رسول مختار کل تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے. اپنے سگے چچا کو کلمہ نہیں پڑھوا سکے. ہاں، بد دعا دے دی. احد کے موقع پر جب قنوت نازلہ میں نام لے کر بد دعا دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، سورہ آل عمران میں پڑھیے کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے اے رسول. یہ اللہ کا حق ہے، چاہے تو ان کو معاف کرے، چاہے وہ عذاب دیوے، انہوں نے ظلم کیا ہے. کتنی بڑی توحید کی دلیل ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں آپ کا اختیار نہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین یوم القیامہ ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے تو ان سے کم درجے کے لوگوں کو کہاں سے ہو سکتا ہے. تو توفیق، ہم اللہ سے جب کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. دوسرا معنی ہوا کہ اس پر چلنے کی توفیق دے. کچھ لوگ دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے. ہاں صحیح ہے، تمہارا مسلک صحیح ہے، لیکن ہم اگر اختیار کریں تو بڑی مصیبت ہوگی. تمہارا دھرم سچا ہے لیکن ہم اگر اس میں آ جائیں تو بڑی پریشانی ہوگی. تیسرا معنی ہدایت کا ہے، ہدایت التثبیت. ہاں، والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. کیا مطلب ہے کہ ان کو اس پر جمع دیتا ہے. ہم اہل حدیث ہیں، گھر میں پیدا ہوئے، یا فلاں مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اب کچھ اسلام اور سچی تعلیمات ہیں لیکن بعد میں ڈگمگا گئے تو یہ استقامت کے خلاف ہوا. اس لیے ہم کو ہر وقت ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے جو نوجوان گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، جو مذہب بدل رہے ہیں، جو مختلف قسم کے بدعات اور خرافات اور جدید قسم کے افکار کا سے گرویدہ ہو جاتے ہیں، وہ ثابت قدمی سے گویا ہٹ گئے. سچا راستہ تھا، ان کو اللہ نے دیا تھا، قدر نہیں کی، بھٹک گئے. تو یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے قدم کو اسلام پر جما دے. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اور یہاں انہوں نے یہ بھی بتا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسی جامعیت کی بنیاد پر یہ کتنی اہم اور ضروری ہے یہ دعا، اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھے. پھر ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز حمد سے کیا. اللہ تعالیٰ حمد کو بہت پسند کرتا ہے. حمد کی تعریف میں کچھ روایتوں کی طرف اشارہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب حمادون کو پسند کرتا ہے. افضل عباد اللہ، بندوں میں سب سے افضل بندے حمادین ہیں، جو اللہ کی خوب حمد بیان کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں ہے کہ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں صحیح مسلم میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام ہے. اللہ کی سبحان اللہ، سبحان مانے پاک ہے ہر عیب سے، اور ہم بحمد ہی تمام خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں. ہاں، حضرت نوح علیہ السلام نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو، اس کو لازم پکڑو. آسمان اور زمین ساروں کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرو، پڑھا کرو، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تمام مخلوقات کو روزی عطا کرتا ہے. ہاں، یہ مقبول روایت ہے. ہاں، آخری بات جو انہوں نے پیش کی کہ حمد جو ہے وہ اگر آدمی اللہ کی حمد اور شکر بیان کرتا ہے
تو یہ کلمہ شکر ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اس سے نعمتیں جو آپ کو ملی ہے نا وہ نعمتیں قائم رہتی ہے، اور جو نہیں ملی ہے اللہ ان نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو نعمت جو آپ کو ملی ہے نا اللہ چھین لیتا ہے، شکر ناشکری کی وجہ سے۔ اور حمد کلمہ شکر ہے۔ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جمع کا صیغہ لایا ہے، اس سے ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت اور سب کو مل کر ساتھ چلنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اس میں صحابہ کرام کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت کو کیوں مقدم کیا یہ بیان کیا گیا، میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ بالکل آخری نقطہ، آخری بات یہ کہ سورہ فاتحہ کا انہوں نے کہا سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ جو اس کے بعد ہے اور سورہ بقرہ کے بعد آل عمران، اس کا کیا تعلق ہے دونوں کا؟ ہاں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سورہ فاتحہ کا پورے قرآن سے تعلق ہے۔ جب بندہ کہا اہدنا الصراط المستقیم تو سورہ بقرہ میں اور قرآن کی دوسری صورتوں میں مومنین کے اوصاف بتائے گئے کہ انعمت علیہم کیا ہے اور صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، قرآن کو پکڑ لو، حدیث کو پکڑ لو، اللہ نے جو نازل کیا ہے اسی کی اتباع کرو، دوسروں کی بات مت مانو۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے، تو یہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے۔ ہاں، سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران کا تعلق بتاتے ہوئے یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہم نے جب یہ دعا مانگی کہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تفسیری رہ گئی تھی۔ دیکھیے یہ نوجوان یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر ہم کو چلا، ان کے طریقے سے بچا جن پر غضب نازل ہوا جو گمراہ ہے۔ غضب عام طور سے تفسیر میں کہا گیا کہ اس سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہودیوں کی گمراہی یہ تھی کہ علم تھا عمل نہیں تھا، نصارہ کی گمراہی یہ تھی کہ عمل تھا بغیر علم کے۔ جب بغیر علم کے عمل کرتے ہیں تو شرک، بدعت اور خرافات۔ آج ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے علماء گمراہ ہیں ان کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے، اور جو جاہل لوگ گمراہ ہیں، نئے نئے کام کرتے ہیں، بدعت، ایسے کام جو اللہ رسول نے بتایا نہیں، ان کے اندر نصارہ کی صفت ہے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابتداءً ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ بقرہ میں مومنین، منافقین اور دوسروں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور پھر تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا۔ پہلا تجربہ، سب سے پہلے آدم اور ملائکہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کائنات کی شروعات کا ذکر کیا کہ کیسے دنیا میں انسان کی شروعات ہوئی، آدم کا واقعہ۔ پھر دوسرا ایک بڑا تجربہ بنی اسرائیل کی قوم کے تعلق سے دیا گیا، پیش کیا، تو غیر المغضوب علیہم یہودیوں کا طریقہ پیش کیا گیا ہے اس میں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں نصارہ کا زیادہ ذکر ہے، ولا الضالین کا ذکر ہے۔ تو ان ضالین اور مغضوب علیہم کے کیا طریقے ہیں اگلی صورتوں میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے ان کا گہرا ربط ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کا یوں پورے قرآن سے ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی روح کو سمجھنے اور اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔